السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے آپ کی؟ اللہ پاک خیر و عافیت والے معاملہ رکھے، دین و دنیا کی ڈھیر و برکت عطا فرمائے۔ ہمارا سلسلہ تفسیری نکات کا سلسلہ، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اچھا، یہ جو ہے غیب کے اوپر ہماری گفتگو ہوگی الحمدللہ۔ غیب کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو غیب کی خبریں، غیب کی باتیں، غیب کے معاملات جو حضور علیہ السلام پہ آشکار کیے وہ بے شمار ہیں۔ ٹھیک ہے، قرآن پاک بھرا پڑا ہے، قرآن پاک میں موجود ہیں۔ اب جو سورج کو دیکھ کر بھی کہ جی سورج نہیں چمک رہا، تو پھر اس کا کیا کر سکتے ہیں؟ ڈھیٹ پنے کا علاج تو شیخ نجدی کے پاس بھی نہیں تھا، شیخ نجد کے پاس بھی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو خیر، غیب کی قسمیں، غیب بتانا اور غیب کے بارے میں ایک عقیدہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر کسی کے لیے ایک ذرے کا علم غیب ماننا قطعی کفر ہے۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی ہمارا ایمان ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب جو احادیث مبارکہ پیش کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرے پاس غیب نہیں ہے، یہ وہ ذاتی غیب نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی عطا کا جو غیب ہے وہ تو ہے، قرآن نے بھی فرمایا، نص قطعی سے ثابت ہے کہ قرآن نے فرمایا کہ اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اس طرح کی اور بھی قرآن پاک میں کئی جگہوں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کے بارے میں، اپنے رسولوں کے بارے میں، ان کے بارے میں بتایا ہے کہ ان کو غیب ہم دیتے ہیں۔ اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر ایک کو نہیں، اپنے منتخب جو انبیاء کرام ہیں، جو اپنے منتخب بندے ہیں، نیک بندے، ان کو دیتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ۔ آگے وہ یقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں متقی لوگوں کا دوسرا وصف بیان کیا گیا کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کی ظاہری اور باطنی حقوق ادا کرتے ہوئے پڑھی جاتی ہے۔ ظاہری جو اس کے حق ہیں، اپنے کپڑے صاف ستھرے ہوں، پاک صاف ہوں، اپنا ظاہری حلیہ، اپنا ظاہری معاملات بالکل صاف ستھرا ہو، وضو اچھے طریقے سے کرے، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کا مطلب یہ ہے۔ اور باطنی طور پر تو یہ ہے کہ ایسا ہو کہ بندہ جب نماز پڑھ رہا ہو کہ میں رب کو دیکھوں، لیکن رب کو دیکھنے سے مراد یہ نہیں رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ نماز پڑھتے ہوئے مجھے رب میرا دیکھ رہا ہے۔ اور اس نماز کا عالم کیا ہوگا پھر جب بندہ ہر ایک کو پسے پشت ڈال دیتا ہے؟ جب کہتے ہیں نا اللہ اکبر، تو یہ جب اللہ یہ ہاتھ اٹھاتا ہے، یہ پیچھے، سب پیچھے، دنیا کے معاملات سب پیچھے۔ اے اللہ، اب تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ ایک صحابی ان کے بارے میں آتا ہے، یا حضرت مولا کائنات، مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے بارے میں ہے، یا کسی صحابی کے بارے میں آپ فرماتے ہیں جب میں نے اللہ سے گفتگو کرنی ہو تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور میں جب چاہوں کہ اللہ مجھ سے گفتگو کرے تو میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں۔ دیکھیں، نماز میں بندہ اپنے رب سے دعائیں مناجات کر رہا ہوتا ہے، باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بندہ یہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے، نماز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے۔ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ نماز باندھا ہوا وقت ہے، مسلمانوں پہ باندھا ہوا فرض ہے، وقت باندھا ہوا فرض ہے یہ۔ ٹھیک ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے نماز کو قرآن پاک میں 700 سے زائد مقامات پر اللہ تبارک تعالیٰ نے نماز کا حکم فرمایا ہے۔ تو اس کو
ظاہری حقوق اس کے یہ ہمیشہ ٹھیک وقت پہ نماز کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھی جائے اور نماز کے فرائض، سنن اور مستحبات کا خیال رکھا جائے، اور تمام مفسدات اور مکروہات سے بچایا جائے۔ جبکہ باطنی حقوق یہ ہیں کہ آدمی دل کو غیر اللہ سے جو ہے نا وہ خیالات سے پاک کر لے، اپنے آپ کو کسی غیر سے، ہر غیر سے اپنے خیالات کو پاک کر لے اور بارگاہ الہی میں متوجہ ہو جائے اور اس کی بارگاہ میں مناجات کرے، عرض و معروض پیش کرے۔ اللہ اکبر۔ نماز جو ہے اللہ کی خوشنودی کا سبب ہے۔ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ملا ہے امت محمدیہ کو، اور یہ تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو تحفہ ہے اس کی قدر ہمیں کرنی چاہیے۔ تحفے ہیں، اب دیکھیں کوئی مثال کے طور پہ ہمیں 1,00,000 روپیہ تحفہ دے، ہم کہیں گے یار نہیں یار، نہ یار 10,000 روپیہ دے دو، 90,000 نہ دو، 50,000 دے دو، نہیں کم کر دو، نہیں کرتے نا کم۔ جب ہم دنیاوی تحفوں میں کمی نہیں کرتے تو یہ تو رب کی طرف سے معراج شریف کو سے جو ہے نا ہمیں یہ تحفہ ملا ہے۔ اور جو معراج کے منکر ہو نا، معراج کو نہ مانتے ہیں، وہ نماز بھی نہ پڑھا کریں، نہ ان کے لیے نماز نہیں، نماز ان کے لیے جو معراج کو مانتے ہیں۔ ہاں جی شیخ صاحب، معراج اور نماز یہ لازم اور ملزوم ہے، جو کہ معراج ہوئی نہیں حضور علیہ السلام۔ اب نماز کاہے کی پڑھ رہا ہے پھر؟ نماز کہاں پہ فرض ہوئی، کہاں پر ہوئی؟ جی ہاں، یہ دنیاوی تحفہ نہیں ہے، یہ عرش سے آیا ہوا تحفہ ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ ہاں جی، نہیں وہ تو پھر 50 ہی پڑھنے، 50 بھی کیوں پڑھے؟ اس وقت 50 تھوڑی ہوئی تھی، یہ تو پھر ہاں 50 وہ پڑھے جو وسیلے کو نہیں مانتا، جو وسیلے کو نہیں مانتا وہ پھر 50 پڑھے، اور جو وسیلے کو مانتا ہے، وسیلہ مانتا ہے تو وہ 5 پڑھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جو معراج کو نہیں مانتا وہ نماز ہی نہ پڑھے، ٹھیک ہے نا۔ وہ جو معراج کو مانتے نہیں، نماز تو اس کے لیے جس نے نماز تو اس کے لیے جس نے معراج کو مانا، اور جو معراج کو نہیں مانتا اور نماز کو مانتا ہے اس سے پوچھو بھائی نماز کہاں سے آئی تھی، ذرا بتائیں ذرا۔ بہرحال آگے نماز قائم کرنے کے فضائل اور نہ کرنے کی وعیدیں کچھ پیش کی جائیں گی، کچھ اسی طرح ہمیں اپنے سلسلے کو لے کے چل رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔